بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم کی ہیلتھ سلیکٹ کمیٹی نے کہا ہے کہ اسکولوں میں 5 برس کی عمر کے بچوں کو جنسی تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ زندگی میں بعد ازاں لڑکیوں کی حاملہ ہونے کے خطرات کو کم کیا جا سکے۔ برطانیہ میں 8-9 سال کے بچوں کو جنسی تعلیم دینے اور جنس کی تفصیلات سے واقف کرانے پر حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی دونوں گروپوں کا بھرپور اتفاق ہے، اور برطانوی وزیر تعلیم بھی تقریباً اس پر حامی بن چکے ہیں۔ چند دن قبل ایک مشہور برطانوی گویا کے ایڈز میں مبتلا ہونے اور مرنے سے 2 دن قبل اپنے فحش افعال کا اعتراف کرنے کی خبریں بہت عام رہی ہیں۔ عالمی خبروں اور برطانوی اخبارات میں 6 سرخیوں کے ساتھ شائع ہوئی تھی، جس سے برطانوی مفکروں کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ کر دی گئی ہے کہ فحش افعال پر پابندی لگانے کے بجائے ایڈز سے بچاؤ کا واحد طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم ذہنوں کو جنس سے واقف کرا دیا جائے تاکہ وہ سب کچھ کر سکے اور ایڈز سے بچ جائے۔ سمندروں میں چھلانگ تو لگائے مگر کپڑے نہ بھیگے، آگ میں کود پڑے مگر بدن زخمی اور جلنے نہ پائے۔ ابھی کل تک تو اسی بات کا رونا دھویا جا رہا تھا کہ 12-13 سال کے لڑکوں اور لڑکیوں کو جنسیات سے واقف کرایا جائے تاکہ عفت و عصمت کی خرید و فروخت کا دروازہ کھل جائے۔ ان کی ہمت افزائی کے لیے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی اصطلاح جاری کی گئی، مانے حمل آلات کی سپلائی کے عام و مفت دینے کے مطالبے کیے گئے۔ عصمت کی خرید و فروخت کو قانونی قرار دینے کے لیے دارالعلوم میں بل پیش کرنے کے منصوبے بنائے گئے۔ جب دوستی و فحاشی کی ثمرات برآمد ہونے لگی تو زانیہ کو کنواری ماں کا اعزاز بخشا گیا، الگ مکان اور قوم کی سہولتیں مہیا کی گئیں، اور آزادی کے نام پر جو ڈرامہ رچایا گیا اس کی ہر طرح حوصلہ افزائی ہوتی رہی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لڑکے اور لڑکیاں اسکول و کالج جانے کے بجائے ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کے دروازے کٹکھٹانے لگے، اسقاط حمل ہونے لگے، اور نئی نئی بیماریوں نے برطانوی مفکروں کو ایک عجیب مخمصے میں مبتلا کر دیا۔ اس کے باوجود بھی والدین کو اپنے نونہالوں کے ان گندے کرتوتوں پر شرم آنے کے بجائے فخر ہونے لگا، اور ماں باپ کی موجودگی میں بھی دل بستگی کا سامان پیدا کر لینا کوئی عیب کی بات نہ رہی۔ لیکن اب معاملہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا نہیں کہ جنہیں سائنس یا ایڈز کی خطرناک بیماری کے علاج اور سدباب کے بہانے ان غلط راہوں کو انتخاب کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، بلکہ اب معاملہ ان معصوم بچوں کا ہے جو ابھی 5 سال کے ہیں۔ مگر مغربی معاشرے کے یہ بوجھ بچگڑ فیصلہ فرما رہے ہیں کہ ان بچوں کو بھی جنسی تعلیم دی جائے اور جنسیات کی موضوع پر کچھ بتلا دیا جائے۔ نتیجہ واضح ہے کہ یہی معصوم بچے ابھی سے شرم و حیا کا لباس اتار کر بے حیائی اور بدتمیزی کی راہ اپنا لیں گے، اور کل کو یہی قوم کے ناسور اور گندے کیڑے بن جائیں گے۔ مرسی کا المیہ تمام امریکہ کی نوجوان نسل کا المیہ ہے۔ امریکہ کی یہ نوجوان نسل معاشرے کی عائد کردہ پابندیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نسل کا کہنا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا تھا، اور موجودہ تمام پابندیاں جو لگائی گئی ہیں خود انسان نے اپنے آپ پر لگائی ہیں۔ اگر ان مصنوعی پابندیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے تو انسان بہت خوش رہ سکتا ہے، دنیا میں خوشی، امن و سکون ہوگا، اور انسان کا خون نہیں بہائے گا۔ قدرت کی بنائی ہوئی دنیا میں پیسے کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مرسی 17 سال کی حسین و جمیل بولی بالی لڑکی تھی۔ اس کے نیلے و غلافی آنکھیں اور بوڑھے بال دیکھنے والے کو بولپن کا ایک عجیب احساس دلائی تھی۔ آج مرسی گھر سے باغی ہوئی ہیں، نیو یارک کی ہیپی لینڈ میں زندگی گزار رہی ہیں۔ وہ امریکہ کے شدید ترین نشوں کی عادی ہیں، اور اس کا کہنا ہے کہ اب شدید سے شدید نشہ بھی اس پر اثر نہیں کرتا، تاہم اس کے جسم میں اتنے نشے والی اشیاء جا چکی ہیں کہ بغیر نشے کے بھی ہر وقت نشے میں چور رہتی ہیں۔ مرسی کا المیہ تمام امریکہ کا المیہ ہے۔ نشے کے سہارے تمام دنیاوی بندھنوں سے آزاد زندگی گزارنے والے ان بچوں کو ہیپی کے نام سے پکارا جاتا ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ دنیا کو خوشی مہیا کرنے آئے ہیں۔ وہ امریکہ کی گولیوں اور راکٹوں کو پھولوں اور نشاور گولیوں سے تبدیل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ مرسی نے جب اپنے گھر بار کو خیر بات کہا، اس وقت وہ بہت شرمیلی اور گھریلو لڑکی تھی جس نے ایک کچھوا پال رکھا تھا جسے اس کے باپ نے ہلاک کر دیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد اس کے باپ نے اسے سزا دینے کے لیے اس کے آلوؤں اور خربوزوں کی کیاریاں اجاڑ دی۔ مرسی کا باپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس پر چیخا کرتا تھا۔ مرسی کا ایک لڑکا دوست تھا، لیکن اس کے باپ کو اس کے لمبے بال پسند نہیں تھے، اس لیے اسے گھر سے نکال دیا۔ چنانچہ مرسی نے اپنی
اپنی زندگی کو خیرباد کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ 17 سال کی عمر ہونے سے قبل ہی اس نے اپنے کچھ کپڑے اپنے سوٹ کیس میں رکھے اور اپنی بلی کو لے کر گھر سے نکل کڑی ہوئی۔ راستے میں بلی نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا کیونکہ مرسی خود ہی بھوکی رہتی تھی، وہ بلی کا پیٹ کہاں سے بھرتی۔ مرسی کا کہنا ہے کہ اسے اپنی بلی سے بے پناہ عشق تھا۔ نیو یارک کے ہیپی لینڈ میں مرسی موٹر سائیکل پر سواری کرنے والے ایک گروہ کے ہاتھ لگ گئی۔ یہ گروہ خود کو دھتکارے ہوئے کہنے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ یہ لوگ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں، اس لیے مرسی وہاں سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئی۔ مرسی کو نشے سے بہت خوف آتا تھا۔ یہاں سے بھاگ کر مرسی ایک 28 سالہ جوان کے ہاتھ لگ گئی جو ہر قسم کی نت نئے نشے مہیا کرنے کا کاروبار کرتا تھا۔ اس نے مرسی کو ہر قسم کا نشہ مفت مہیا کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصہ بعد مرسی چرس، بنگ، افیون، کانچا، STP، LSD کی عادی ہو گئی۔ مرسی کا یہ المیہ امریکہ کی تمام نوجوان نسل کا المیہ ہے۔ آج امریکہ میں ہیپی لڑکے اور لڑکیاں شہروں میں، جنگلوں میں، غاروں میں، غرض ہر جگہ ہیپی لینڈ بنا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان بستیوں میں کسی قسم کی قانون اور کسی قسم کی پابندی کا گزر نہیں ہوا ہے۔ جانوروں کی طرح جنسی تعلقات عام ہیں اور ان میں کسی قسم کی شرم نہیں کی جاتی۔ دنیا کی اس سب سے زیادہ تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ قوم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نشے میں چور ایک دوسرے کی باہوں میں نڈال پڑے رہتے ہیں۔ وہ اپنے اس نشے سے کبھی کبھی ہوش میں آتے ہیں اور وہ ہوش بھی بے ہوشی ہی کے برابر ہیں۔ یہ لوگ نہانے، دھونے اور کپڑوں کے استعمال سے بے نیاز ہیں۔ حجام کا ان کی زندگی میں کوئی تصور نہیں۔ ایک گونا بے خودی انہیں دن رات چاہیے۔ کون جانے وہ ان نت نئے نشوں کے استعمال سے اپنی زندگی کا کون سا پہلو چھپانا چاہتے ہیں، وہ کس چیز سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ البتہ یہ سب کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو امن و خوشی کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ مرسی ان نشوں کے عادی ہونے کے بعد ہیپی لینڈ کا ایک اہم جز بن چکی ہیں، لیکن اس کی مشکلات صرف نشوں پر ہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو اس کی مشکلات کی ابتدا تھی۔ ایک بار سفر کے دوران مرسی چلتی کار سے گر پڑی اور اس کی ٹانگ کولے پر سے اتر گئی۔ اس کی 28 سالہ استاد نے اس کی ٹانگ چڑھانے کی کوشش کرنے سے قبل اسے مارفین کا انجیکشن لگایا، لیکن ٹانگ کا جوڑ چڑھ نہ سکا اور ٹانگ گلنے لگی۔ مرسی اور اس کے استاد دونوں کا خیال تھا کہ اس کے زخموں کے رنگ بہت خوبصورت تھے، لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ ایک ناسور ہے، ٹانگ میں کیڑے پڑ چکے ہیں۔ مرسی 2 ہفتے تک اسپتال میں رہی۔ وہاں سے چھٹی ہونے پر وہ نیوز پورٹ کی میلے میں شرکت کے لیے گئی۔ اس وقت وہ مارفین کی بھی عادی ہو چکی تھی۔ جب سے اب تک مرسی 25 مختلف ہاتھ بدل چکی ہیں۔ اسے جب کھانے کو کچھ ملتا ہے تو کھا لیتی ہیں، سڑکوں پر بھیک مانگتی ہیں، اگر کپڑوں کی ضرورت محسوس ہو تو ہیپی لینڈ کے اسٹور سے مفت کپڑے حاصل کرتی ہیں۔ نشے کے لیے اس کی دوست غم و خوار بہت ہے اور اسے ہر قسم کا نشہ مفت ملتا ہے۔ وہ کہتی ہیں اب نشے کے لیے میں زندہ ہوں۔ 24 گھنٹے نشے میں مدہوش رہتی ہیں اور انہیں مزید تیز کرنے کے لیے کوڈین استعمال کرتی ہیں۔ مرسی کے منہ سے نکلا ہوا ہر دوسرا لفظ نشہ ہوتا ہے۔